فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اس وقت میرے آنے کا سبب کیا ہوا؟ حضرت مفتی وجیح صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ. آواز صاف آ رہی یا اور قریب کریں اس کو؟ گئے ان کے ساتھ ساتھ حافظ عبدالقدیر صاحب جو ہیرا باد کا ہیرا ہے اور جن کی وجہ سے مجھے تقریر کرنی آئی. عجیب و غریب داستان ہے. انہوں نے سب سے پہلے میری مثنوی مولانا روم کی شرح شائع کیا. میں کسی کام سے یہاں آیا تھا، انہوں نے بغیر میری پوچھے ہوئے میرا اعلان کر دیا کہ آج شارح مثنوی معروم کی تقریر ہوگی آزاد میدان کی مسجد محلہ ہیرآباد میں. میں نے کبھی اس سے پہلے تقریر نہیں کی تھی. مجلس میں بیٹھ کر باتیں کر لینا اور ہے، ممبر پر تقریر کرنا اور ہے. بغیر میرے پوچھے اس شخص نے مجھے بیٹھال دیا اور مقتل میں پیش کر دیا. میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ کبھی ہم نے بیان نہیں کیا تھا خطاب عام سے. زبان خشک ہو گئی مارے ڈر کے. الفاظ ادا ہونے کے لیے لعاب دہن نہیں تھا میرے دہن میں. مگر اس شخص کے اخلاص اور آبرو اللہ نے رکھ لی کہ مضامین آنے لگے اور بیان ہو گیا. پہلا بیان یہیں سے شروع ہوا میرا، ہیرآباد سے. اس کے بعد جب بیٹری چارج ہو گئی تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کوئی تکلف نہیں ہوتا، مگر مقرر سازی اسی نے سکھائی. زبردستی دریا میں پھینک دیا کہ تیرنا نہیں جانتے مگر اب تیرو گے جان بچانے کے لیے. تو حافظ عبدالقدیر صاحب میرا آنا جانا انہی کے گھر سے دعوت و تبلیغ حیدرآباد میں کا کام شروع ہوا. ہر مہینے میں آیا کرتا تھا لیکن اب ذوف کی وجہ سے اور کچھ مصروفیات سے نہیں آنا ہو رہا ہے. یہ بھی پہنچ گئے اور میرپور خاص سے ہمارے پیر بھائی حاجی یوسف صاحب میمن پہنچ گئے. تینوں نے خواہش ظاہر کی کہ بہت عرصہ ہوا سندھ کے اندرونی ضلعوں میں اور قصبات میں آنا نہیں ہوا. تو ان تینوں بزرگوں کو دیکھ کر مجھے ہمت ہو گئی. ہمدرد نے تو شربت روح افزا ایجاد کیا ہے مگر بزرگوں کی صحبت جو ہے وہ شربت ہمت افزا ہے. اور شربت محبت افزا بھی ہے. تین حضرات کی خواہش پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اور یہاں آنے سے پہلے یہ جبہ بھی مجھے ہدیہ ملا. مکہ شریف میں ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کو مجھے ہدیہ دے دیا. تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اپنی نعمت کو اپنے بندوں پر دیکھنا. جیسے ابا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دے اور عید بقرعید میں وہ بچے میلا کچیلا پہن لے تو ابا کو ناراضگی ہوتی یا نہیں؟ تو ربا نے جب ہم کو اسی ہفتے میں تازہ ہدیہ ملا
تو میں نے سوچا کہ میں بحیثیت ٹیچر جا رہا ہوں تو ہمیں پھٹیچر نہیں پیش ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ حاجی شوکت بتاؤ نا بھائی. جب میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، آپ لوگوں کا ٹیچر اللہ نے بنایا، تو میں پھٹیچر کیوں رہوں؟ اور آج کا دن بھی سنیچر کا گزرا ہے غالباً. تو میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر اپنی نعمت کے اثر کو مجھ سے خوش ہو رہے ہیں اور دعوت اللہ کو عظمت دین کے ساتھ پیش کر رہا ہے. اس زمانے میں مولویوں کے بارے میں یہی گمان ہے کہ چندہ مانگنے آیا ہوگا، زکوٰۃ، صدقات اینڈ چمڑات. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اس زمانے میں اب وہ زمانہ سلف کا نہیں رہا کہ سادگی کے ساتھ یہ لوگ حسن ظن رکھتے. اب اگر پیون لگائے ہوئے کپڑے پہن لو تو پھر عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل معلوم ہوتا ہے خیراتی مولوی ہے. لیکن اگر اس جبے کے ساتھ کوئی سفر کرے انشاءاللہ اور کرسی پر بیٹھے تو کسی کے دل میں وسوسہ آئے گا کہ چندہ لینے آیا ہے. حضرت حقیق الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیوند لگا ہوا کپڑے کی سنت ادا کرنے کے لیے پہنا اور سفر پر جا رہے تھے. بڑی پیرانی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ پیوند لگا کپڑے پہننے کی سنت کو اپنے گھر پر ادا کیجیے. آپ باہر جا رہے ہیں، مریدین گھبرا جائیں گے کہ میرے پیر کے پاس کپڑا نہیں ہے. تو ایک قسم کا سوال ہے اس سنت کو دکھانا. اس میں درپردہ سوال ہے کہ آج کل پیر صاحب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لہذا آپ یہ سنت قصبہ تھانہ بھون اپنے وطن میں ادا کیجیے. باہر ایسے لباس میں جائیے کہ آپ کے مریدوں کو ذہنی پریشانی نہ ہو کہ آج کل ہمارا پیر غریب ہو گیا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک وائز ایسا تھا جو ہر زمیندار کے بلانے پر جاتا تھا، مگر جو کپڑا بہت کمزور، پھٹیچر، بالکل بوسیدہ، خستہ، اور وہ اس کو پہن کر جب نواز کہتا تھا تو بیچ میں نعرہ مارتا تھا اور کپڑے کو اللہ اکبر کر کے یوں پھاڑ دیتا تھا. اب جو صاحب خانہ میزبان بلاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ میرے گھر سے پھٹیچر جائے گا تو دنیا کیا کہے گی، تو نیا جوڑا فوراً ارجنٹ رات بھر میں درزی سے کہتا تھا سی کے دو. اس بہانے سے وہ ہر واز میں ایک نئے جوڑا حاصل کر لیتا تھا. تو آپ بتاؤ اس کی ٹیچری اینڈ پھٹیچری کرکٹ کی سنیچری ہے کہ نہیں؟ اس لیے دوستو دل میں اللہ کی رضا ہو اور دل میں بڑا نہ سمجھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 450 درہم کے چادر پہنتے تھے، اس زمانے کا 450. اور امام محمد، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ بھائی یہ زمانہ وہ نہیں رہا، اس زمانے میں اچھے کپڑے پہنو تاکہ علماء کی بے وقتی نہ ہو. اور فرمایا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے صوفیوں اور مولویوں اور اے دینداروں داڑھی والوں، 4 پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھو ورنہ یہ امیر تم کو اپنی ناک صاف کرنے کا رومال بنا لیں گے. اگر اللہ 4 پیسہ دے اس کو ضائع مت کرو، مستغنی رہتا ہے قلب. حکیم امت فرماتے ہیں کہ 100 کی نوٹ اس زمانے کی جب جیب میں ہو تو ایک بوتل کا نشہ رہتا ہے اس زمانے کا. اب تو 100 کا، اب 1000 کی نوٹ بھی اس مقام پر نہیں ہے. اور فرمایا کہ اطباء نے اور حکما نے ایک غلطی کی ہے کہ جہاں مفرحات قلب کی دوائیں لکھی ہیں، خمیر آبریشم، خمیر مروارید، وہاں ایک چیز بھول گئے وہ لوگ، کیونکہ اس جیب میں گرمی کا سکہ بھی ہو، اور دوسری چیز بچے چھوٹے، یہ بھی مفرح قلب ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب چلتے تھے خانقاہ سے اپنے گھر کی طرف تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کسی کا کان ہٹ دیا، اب وہ جناب غصہ ہو رہا ہے، اللہ کا ابا مر جائے. بڑے ابا کہتے تھے بچے تھانہ بھون کے. تب حضرت فرماتے ہیں جب چھوٹے بچے کہتے تھے یا اللہ بڑے ابا مر جائیں تو حضرت فرماتے تھے مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے بڑے ابا کو اپنی ملاقات نصیب فرما دیجیے.
اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سگے بھانجے، اور حضرت سگے ماموں حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، دودھ پیتی، خربوزہ آیا، خربوزہ حضرت نے کھا پی لیا، تقسیم کر دیا خانقاہ میں، اور جو خربوزے کی ٹوکری تھی اس میں ان کی بچی کو رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، اور ٹوکری ویسی تھی جس میں سانس لی جا سکتی، ویسی اس میں جگہ جگہ سوراخ ہوتا ہے، اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ میرے بھانجے ماں ظفر احمد عثمانی کو پیش کر دو کہ تمہارے ماموں نے ایک عظیم تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سمجھے کہ شاید ماموں نے ہمیں خربوزہ یا تربوزہ یا کوئی کیلا یا کوئی پھل بھیجا ہوگا۔ جب اس کو کھول کے دیکھا تو اپنی بچی نکلی تو فرمایا واقعی عظیم تحفہ ہے، اور حضرت کا مزاح اور خوش دلی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج کل لوگ خوش دلی والے کو پیر ہی نہیں سمجھتے ہیں پیر وہ ہے جو آنکھ لال کیے ہو اور بھینسا کی طرح سانس پھلاتا ہو، ناک پھلا پھلا کے سانس لے رہا ہو اور سب پر روب جمائے ہو۔ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا۔ گھل مل کر کے رہو۔ ایک واقعہ یہیں پر یاد آ گیا کہ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی مولانا سعید احمد صاحب 12 سال کے جب ہو گئے تو ان کی اماں بچپن میں مر گئی تھی، انتقال کر گئی تھی، تو حضرت کی بیوی نے ان کو پالا تھا، مولانا سعید احمد صاحب کو۔ تو جب 12 سال کے ہو گئے تو اندر اس سے پہلے جایا کرتے تھے۔ حکیم الامت نے پوچھا کہ مولوی سعید تمہاری کیا عمر ہو گئی؟ ان کا 12 سال۔ فرمایا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس پھر نہیں گئے کبھی۔ حالانکہ پیرانی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹا سا تھا، ہگایا متایا ہے ہم نے۔ فرمایا کہ کچھ بھی ہو مسئلہ یہی ہے، کسی کو ماں اپنے بچے کو ہگاتی متاتی ہے، لیکن بچہ بالغ ہو جائے تو پھر بھی اس کو ہگا متا سکتی ہے، شرم کی جگہ دیکھ سکتی ہے۔ بعض لوگ کراچی میں بھی چھوٹے بچوں کو نوکر رکھتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں ان کو بھی ان کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں آنے جانے دو، یہ تو بچپن کا پالا ہوا ہے۔ دوستو عمر کی زیادتی سے مسئلے بدل جاتے ہیں۔ جب بالغ ہو گیا لڑکا، جس کو 4-5 سال کی عمر سے پالا تھا، اب جائز نہیں ہے، پردہ کرو۔ شرعی پردہ بہت ضروری ہے۔ میں جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے 2-3 سنت پیش کرتا ہوں کہ میرے شیخ کی ہدایت ہے کہ جس مجلس میں جس واعظ میں جاؤ تو 2-3 سنت بھی 1-2 سنت بیان کر دو تاکہ امت کو کچھ عمل بھی مل جائے، جس میں سے نمبر 1 سنت یہ ہے کہ جب اوپر چڑھیے تو اللہ اکبر کہیے، جب نیچے اتریے سبحان اللہ، چاہے اس مسجد کی سیڑھی ہو یا ہوائی جہاز جب اوپر چڑھے ہوائی جہاز پر بھی کہہ لو، اپنی موٹر بھی جب چڑھائی پر چڑھے تو اس وقت بھی کہہ دو اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے، کننا اذا صعدنا کبرنا، ہم لوگ جب اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، اور جب نیچے اترتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ بلند چڑھائی پر چڑھنے سے انسان کا خیال آتا ہے کہ آج میں بہت بلند ہو گیا، تو سرشریعت نے یہ سکھا دیا کہ بلندی پر چڑھو تو اپنی بڑائی کی نفی کر دو، اللہ اکبر آپ بڑے ہیں ہم نہیں بڑے ہیں، ہم جو نیچے تھے وہی یہاں بھی ہیں، نیچے بھی بندے تھے اب بھی بندے ہیں، بلندی آپ کو زیبا ہے، اور جب نیچے اترو تو کہو سبحان اللہ۔ اس میں کیا بات ہے کہ ہم نیچے ہو رہے ہیں مگر آپ نیچے ہونے سے پاک ہیں، سبحان اللہ۔ اور وضو کرنے سے شروع کرنے سے پہلے معارف الحدیث کے اندر کتاب الوضو میں یہ حدیث ہے کہ جو وضو سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمد للہ، کیا پڑھ لے؟
بسم اللہ والحمد للہ، تو جب تک یہ وضو رہے گا فرشتے اس کو ثواب لکھتے رہیں گے، چاہے ناشتہ کر رہا ہو یا بیوی سے بات کر رہا ہو۔ 2 سنت ہو گئی، اور تیسری سنت وضو کے درمیان میں جو دعا ثابت ہے اس کو پڑھو۔ مولانا لوگوں کی بنائی دعا پڑھنے والے حدیث کی دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بات میرے شیخ نے بتائی، کیونکہ ہر وضو کے وقت میں تو وہ دعا ہے کہ چہرہ ایسا کر دے اور سر پر مسح کرو تو یہ پڑھو، تو وہ دعا حدیث کی کیسے نکلے گی؟ لہذا جو ثابت بھی سنت ہے وہ یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے مکان کو وسیع کر دے، لیکن بڑا مکان دیکھ کر مہمان بہت آئیں گے، اس لیے بارک لی فی رزقی، رزق میں برکت بھی دے دینا۔ اور جب وضو ختم ہو جائے تو کلمہ شہادت پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ ہم کو توابون بنا دے اور طہارت باطنی بھی نصیب فرما دے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھائی، کہ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھا دیا بواسطہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے اللہ اوپر کے اعضاء دھونا تو ہم نے کر لیا مگر دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، لہذا ہمارے دل کو بھی دھو دیجیے۔ توبہ 3 قسم کی ہے، توبہ عوام، اے اللہ ہم کو توابون بنا دیجیے، تو توبہ 3 قسم کی ہے۔ توبہ عوام کیا مطلب؟ الرجوع من المعصیت الی الطاعت، گناہ چھوڑ کر عبادت گزار فرما بردار ہو جاؤ۔ توبہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ الرجوع من الغفلت الی الذکر، غفلت کی زندگی چھوڑ کر ذکر اللہ جو شیخ نے بتایا ہو بزرگوں نے شروع کر دو، اور جب ذکر شروع کرو تو یہ مصرع پڑھ لو، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم نہ توا کو توانائی دے گیا۔ بتاؤ بادام اور مرغی کا سوپ کون پیدا کرتا ہے؟ تو خود اس کا پیدا کرنے والا کے نام میں کتنی طاقت ہوگی۔ آج کل لوگ سوپ پیتے ہو، میں کہتا ہوں سوپ سے زیادہ مالک کو یاد کرو اور گناہ چھوڑو، گناہ سے کمزوری آتی ہے، قلب کمزور قالب کمزور، گناہ سے پہلے دل کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد جب دل بادشاہ ہے، بادشاہ کمزور ہوگا تو رعایا جسم نہیں کمزور ہوگا، اس لیے گناہ سے میں دیر مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں کافر ٹھہرتے نہیں تھے، بہت طاقت رہتی ہے تقویٰ کی برکت سے۔ توبہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ اور رجوع من الغیبت الی الحضور، اگر کسی وقت دل اللہ سے غائب ہو جائے اور دنیا میں پھنس جائے تو فوراً دل کو پکڑ کے حاضر کر دو۔ اس کا نام کیا ہے؟ الرجوع من الغیبت الی الحضور، دل کو غائب نہ ہونے دو۔ جس کا دل ہر وقت اللہ کے حضور میں رہے تو سمجھ لو اعلیٰ قسم کا تائب توابون ہے، یہ اعلیٰ قسم، مگر یہ نسبت ملتی ہے اہل نسبت کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے ایسا تعلق نصیب ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، چاہے کاروبار کرتا ہو، بزنس کرتا ہو۔ میرا ایک اردو شعر یاد آیا، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ جس کی میں نے تعبیر کی ہے، یہ بتاؤ کوئی کانٹا ٹوٹ کر کے کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے تو آپ بریانی پلاؤ اور نئی شادی بھی ہو، تاج تجارت کی نوٹوں کی گڈیاں گن رہے ہو، تو کیا اس کانٹے کا درد نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پر اختر کا یہ شعر ہے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے اسی کا نام ہے درد محبت، مگر یہ درد ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس نو تواں کشت الا ذل پیر، نفس کی خواہشات مغلوب نہیں ہو سکتے جب تک کہ پیر کا سایہ نہ ہو۔ آپ دیکھو کہ گدھے
کوئی گدھا گر جائے نمک کے کان میں تو نمک بن جاتا ہے یا نہیں؟ مگر مرنے کے بعد نمک بنتا ہے. جب تک سانس لیتا رہے گا گدھے کا گدھا ہی رہے گا. یاد رکھو، یہ بہت عمدہ مثال ہے. اگر گدھا زندہ رہے اور سانس لیتا رہے تو گدھا رہے گا یا نہیں؟ جب موت آ جائے گی تو جو نفس کو مٹا دو گے انشاءاللہ تعالی، پھر اللہ والوں کے ماحول میں آپ بھی اللہ والے ہو جائیں گے. جو لوگ اللہ والوں کے ماحول میں اور صحبت میں بھی اللہ والے نہیں بن سکے، وہ ان کا نفس گدھا زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، گناہ نہیں چھوڑ رہے تھے. آپ لوگ خوب سمجھ گئے میری بات؟ بھائی اتنی عمدہ مثال کہ اگر گدھا سانس لے رہا ہے تو نمک بنے گا؟ وہ سانس اور اس کی حیات معنی نمکیات ہے، نمک نہیں بن سکتا. اس لیے جن لوگوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا وہ اللہ کے ولی ہو گئے، اور جب اللہ کے ولی ہو گئے اور نسبت عطا ہو گئی تو ان کے آثار نسبت کو سارے عالم والوں نے محسوس کر لیا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب کوئی ولی اللہ ہوتا ہے اور نسبت عطا ہوتی ہے تو کیا حضرت اس صاحب نسبت کو اپنی نسبت کا اور صاحب ولایت کو اپنی ولایت کا علم ہو جاتا ہے؟ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ نہیں کہ میں بالغ ہو گیا، یا آپ نے دوستوں سے پوچھا تھا یارو بتاؤ کہ میں بالغ ہوا یا نہیں؟ بتاؤ بھائی قاضی صاحب کیسی مثال ہے. جب جسمانی بالغ ہونے کا احساس خود ہوتا ہے تو جس کی روح اللہ تک بالغ ہوگی اس کے قلب کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو پتہ نہیں چلے گا. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی اور پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. جس وقت اللہ دل میں آتا ہے جلوہ فرما ہوتا ہے، سارے عالم سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہونے لگتے ہیں، سورج و چاند کی روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں، دولت مندوں کی دولت دولات معلوم ہوتی ہے، حسینوں کی دنیا نگاہوں سے گر جاتی ہے. لہلائے کائنات اور مجانین عالم اللہ کی محبت کے نشے کے سامنے میں کیا بیچتے ہیں؟ سورج و چاند کی روشنی کیا بیچتی ہے؟ بادشاہوں کے تخت و تاج کیا بیچتے ہیں؟ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی اور پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل. لیکن کیا کہیں، یہ درد دل اور نسبت اہل اللہ کی صحبت معتدبہ ایک زمانہ چاہیے، ان کے ساتھ سفر اور حضر دونوں میں، اور مشقت بھی اٹھاؤ، ان کے ساتھ رہو. دیکھو انشاءاللہ تعالی ایک دن ان کی نظر عنایت پڑ جائے. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضح القرآن کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے دلی کی مسجد فتح پوری میں بہت دیر تک عبادت کے بعد جب نکلے تو دل کا نور چھلک کر آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. دل بھر گیا تھا انوار سے، تو دل کا نور آنکھوں سے دل بھر کے چھلک رہا تھا، جو چہرے سے جھلک رہا تھا اور آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. وہ نظر ایک کتے پر پڑ گئی. حکیم الامت راوی ہے اور حاجی امداد اللہ صاحب راوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرف وہ کتا جاتا تھا سارے دلی کے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. یہ ہے تو حاجی صاحب فرماتے ہیں، اور حکیم الامت کی جن کی نگاہوں سے جانور کو یہ مقام ملتا ہے ان کی نگاہوں سے انسان کو کیا مقام ملے گا؟ اس لیے اہل اللہ کے صحبت یافتہ کو حقیر مت سمجھو. تمہاری تف اور تمہاری تھوک تمہاری چہرے پر گرے گی. سورج کو کوئی تھوکتا ہے تو اس کا تھوک کہاں جاتا ہے؟ اسی کے چہرے پر گرتا ہے. یقین رکھو کہ چراغ راہ کی عزت بر فروزت، جس چراغ کو حق تعالی روشن کرتے ہیں، ہر آنکھ کی تف زنت ریشس بسوزت، اسی کی داڑھی جل جاتی ہے. اب میں ایک قصہ بتاتا ہوں. ایک دن میرے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف پڑھا رہے تھے. ایک شعر کی شرح 1 گھنٹہ کی، اور شعر کیا تھا؟ خم کیا دریا درو راہ شود، جس مٹکے کو سمندر سے خفیہ راستہ ہو. اب کوئی کہے دریا کا ترجمہ سمندر کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دریا کا ترجمہ اس شعر کے اندر حکیم الامت نے سمندر فرمایا اور حاجی صاحب نے فرمایا 3 پشت. یہ ہمارا سلسلہ ہے.
میری مثنوی شریف میں نے جن سے پڑھی انہوں نے پڑھی حقیق الامت سے اور حضرت حقیق الامت نے پڑھی حاجی صاحب سے. میرا سلسلہ نسب تعلیم مثنوی کا سن لیا تو فرمایا کہ یہاں دریا کے معنی سمندر ہے. جس مٹکے کو سمندر سے رابطہ ہوگا خفیہ پیش ہو جے ہو نہا زانو زنت تو اس مٹکے کے اندر 10 کلو 20 کلو پانی ہے. بڑے بڑے دریائے جیہون ددلا و فرات اس کے سامنے شاگرد بن جائیں گے کیونکہ اس کے مٹکے میں سمندر سے پانی آ رہا ہے. دریائے محدود خشک ہو سکتے ہیں لیکن یہ مٹکا خشک نہیں ہو سکتا. تو اہل اللہ کے قلوب پر علوم وارد ہوتے ہیں. وہ آسمانوں کی پیتے ہیں, دنیا کے کافر زمین کی پیتے ہیں. میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہوں. تو حضرت کی آنکھ میں نوٹ کر رہا تھا, جب میں نے اپنے شیخ کو دیکھا تو حضرت کی آنکھ اس دن اتنی لال تھی کہ جیسے ہندوستان کی پولیس کا صافہ لال صافہ ہوتا تھا پہلے, یا سگنل سمجھ لو. میں یہاں کی مثال کیوں نہ دے دوں جو آپ آسانی سے دیکھ سکیں. اب ہندوستان جا کر صافہ پوچھو یہاں سگنل سرخ ہوتا یا نہیں, اتنی سرخ حضرت والا کی آنکھ ہو گئی تھی. میں دیکھ کر فوراً نگاہ نیچی کر لی ادب کی. 10 منٹ تقریباً کے بعد پھر میں نے دیکھا حضرت کو تو پورے مجمع سے نظر ہٹا کر مجھی کو دیکھ رہے تھے اور بڑی سرخ آنکھوں سے بالکل لال سگنل کی جیسے لال لال روشنی ہوتی ہے. 2 دفعے ہوا, 2 نظر سنا تو آپ نے, اب تیسری نظر سنیے. تیسری دفعے 10-15 منٹ کے بعد پھر جب میں نے دیکھا تو حضرت کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے, مجھی کو لال آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ انتہائی جیسے کہ شمس الدین تبریزی سے معرومی نے فرمایا کہ آپ جرعے برریز برما زی صبو, اے شمس الدین میرے پیر و مرشد مٹکے کا مٹکا پی رہے ہو. شمے از گل ستا باما بگو, اللہ کے قرب کے باغ سے کچھ تھوڑا سا میرے کان میں بھی بتا دو کہ آپ کیوں اتنے مست رہتے ہو. شمس الدین تبریزی نے فرمایا کہ اے جلال الدین تم میرے ساتھ نیک گمان رکھتے ہو, میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے جس کا تمہیں حسن زن ہے. معرومی نے فرمایا کہ آپ کی تواضع سے ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے. اور دلیل میں یہ شعر پیش کیا, بوئے میرا کر کسے مکنو کنت, شراب کی بو کو شرابی کے منہ سے جو مہک آتی ہے اگر کوئی الائچی اور لونگ کھا کر اس کو دبا دے, بوئے میرا گر کسے مکنو کنت, میں کی بو کو اگر کوئی چھپا لے الائچی لونگ کھا کر پان کھا کر, چشم مست خیشتن را چوں کنت, وہ ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے جائے گا. تو جب دنیاوی شراب کا یہ حال ہے تو جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کی شراب آسمانی پیتے ہیں. ریاض خیر آبادی کے ایک شعر پر 1000 روپیہ چاندی کا آج سے 100 برس پہلے گورکھپور میں ایک رئیس سبحان اللہ خان نے ان کو پیش کیا تھا. ایک شعر پر بتائیے, ایسے ایسے لوگ بھی تھے. آج کل میں بہت اچھے شعر پیش کرتا ہوں, کوئی بھی نہیں دیتا. ان کو ایک شعر پر 1000 چاندی کا روپیہ دیا تھا. وہ کیا شعر تھا؟ اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا, اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا, تاقے حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا. اے شیخ حرم کے طاق سے جو تو نے چھپا کر رکھی ہے مجھے بھی پلا دے. یعنی آسمانوں سے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا, شم میں ازگل ستا باما موگو, تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دو. مولا معروم ایسے عاشق تھے کہ شیخ کی تواضع سے دھوکہ نہیں کھایا. شیخ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تو الو ہوگا جو دھوکہ کھا جائے گا. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں. 2-3 دیہاتی اٹھے اور بھاگ گئے اور آپس میں کہنے لگے جب میاں کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا دیں گے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمانا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ وہ بہت کچھ تھے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. اپنے کو احساس حقیق امت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بہت دیندار ہیں,
مگر ایک کمی ہے کہ اپنے کو دیندار سمجھتے بھی ہیں۔ کیا بات کہی، کیا بات کہی، اس بات کی کیا بات ہے کہ ایک صاحب بہت دیندار ہیں مگر ایک کمی ہے کہ اپنے کو دیندار سمجھتے بھی ہیں۔ دیندار ہونا تو فرض ہے اور دیندار سمجھنا حرام ہے۔ اس کی آیت قرآن پاک کی استدلال پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی دعویٰ میرا ایسا نہیں ہوگا جس کی دلیل میں قرآن پاک یا حدیث پاک سے نہ پیش کروں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کے گندے گندے تقاضوں کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے وقد خوابا، جس نے اپنی گندی خواہش کو، حرام لذتوں کی درآمدات اور امپورٹنگ کو جاری رکھا کہ اللہ بھی ملا رہے اور ہمیں بت پرستی بھی ملتی رہے۔ ایک ٹانگ خانقاہ میں اور دوسری ٹانگ بت خانے میں، یعنی حسینوں کا چکر، نمکینوں کا چکر۔ معروف فرماتے ہیں اے بے وقوفو، نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، سن لو، آب شور نیز درمان آتش، آب شور نیز، نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس اور بڑھ جائے گی۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و خش، اگرچہ وہ پیتے ہوئے وہ شیریں اور ٹھنڈا معلوم۔ تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ بڈھے بڈھے لوگ بھی آج نظر بدنظری کے شکار ہیں۔ بال سفید ہو گئے، نفس کی داڑھی سفید نہیں۔ میری سفید ریش پر، میری سفید ریش سے دھوکہ نہ کھائیو، ہے نفس نہا ریش مسود لیے ہوئی۔ میرا شعر ہے، میرا شعر، میری سفید ریش سے دھوکہ نہ کھائیو، ہے نفس نہا ریش مسود، کالی داڑھی لیے نفس بیٹھا ہوا۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ دوستو بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی لعنت کے سائے میں مت رہو۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف صفحہ 272 پر روایت ہے، یہ میں نے صفحہ تک یاد کیا ہوا ہے کہ خبردار اپنی نظر کو حسینوں پر خراب مت کرو، میری بددعا، نبی کی بددعا لگ جائے گی تم کو۔ کیا بددعا ہے نبی کی؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ اس ظالم پر لعنت فرما جو ظالم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ ذرا نظر بازی کرتے ہوئے اس حدیث کا خیال کر لیا کرو کہ میں نبی کے عشق میں نعتیں پڑھتا ہوں، اشک بار آنکھوں سے روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، مگر کس بے دردی اور کس جسارت کے ساتھ میں لعنت نبی کو اختیار کر رہا ہوں۔ آپ بتاؤ لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جو حق تعالیٰ کی رحمت سے دور کس کے لیے کر، اللہ کی رحمت سے دور کس کے لیے ہو رہے ہو؟ مرنے والی لاشوں کے لیے، عارضی دسمبروں کے لیے، خلاف پیغمبروں کا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ بتاؤ بین الاقوامی الو ہے یا نہیں؟ بین انٹرنیشنل ڈونکی جس کو دیکھنا ہو اور بین الاقوامی الو جس کو دیکھنا ہو، وہ ان کو دیکھو جو اپنی نظر سے عارضی رنگ کو دیکھ رہے ہیں اور خود بے رنگ ہو رہے ہیں۔ ان کا ٹکٹ اتر گیا، ایمان کا ٹکٹ ان کا اترا جا رہا، بے رنگ۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ بے رنگ ہو رہے ہیں۔ ایسے رنگ کو مت دیکھو جس سے تمہارا ایمان بے رنگ ہو جائے۔ حکیم امت فرماتے ہیں کہ احمقوں کا گناہ ہے، پاؤ گے کچھ نہیں، ساری زندگی نظر بازی کرتے کرتے مر جاؤ مگر کسی حسین کو نہیں پا سکو گے عزت و آبرو کے ساتھ۔ بتاؤ، حکیم امت فرماتے ہیں، کیا کہیں، بات پر بات اب یاد آ جاتی کہ ایک جوڑا پنجاب کا، ایک ریل آ کر کھڑی ہوئی اور میرے سامنے ایک شخص جوان نظر کا مریض تھا، دوسری ریل میں ڈبے میں ایک پنجاب کا جوڑا آیا، نوجوان خوبصورت، اس کی بیوی بھی خوبصورت۔ یہ الو کا دادا جو تھا بیٹھا ہوا، اگرچہ جوان تھا،
بعض لوگ بہت جلدی دادا بن جاتے ہیں دادا گیری کرتے ہوئے. بار بار اس کے بیوی کو دیکھ رہا تھا. وہ پنجابی تگڑا تھا. اس نے ڈانٹ کر کہا دیکھو گناہ پر ہمیشہ ذلت ملتی ہے اور تقویٰ سے ہمیشہ عزت ملتی ہے. اس نے گالی دے کر کہا او خبیث کے بچے کیوں میری بیوی کو بار بار دیکھتا ہے؟ 1000 دفعے دیکھ لے پائے گا کچھ نہیں, رات کو میری ہی بات سوئے گی. تو ایسے انٹرنیشنل الو دیکھنا ہو تو نظر بازوں کو دیکھو, بتاؤ دیکھنے سے پا جاؤ گے؟ اپنی گھر کی چٹنی روٹی پر خوش رہو. اور جس کو چٹنی روٹی بھی نہ ہو, مان لو شادی نہیں ہوئی یا ہوئی بیوی مر گئی, اب دوسرا کوئی پوچھتا نہیں. ایک بڈھے سے کسی نے کہا کہ بیوی جب مر گئی تو دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو بڈھے نے کہا بات یہ ہے کہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھے بڈھا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہے, اور جب جو بڈھی راضی ہوتی ہے تو میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں. دونوں طرف سے ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی شاید پر ایمان لاؤ. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہزاروں اولیاء اللہ ایسے ہوئے جن کی شادی نہیں ہوئی, مجبوراً نہیں کر سکے, جس میں بشر ابن حافی بھی ہیں, علامہ تفتازانی بھی ہیں, اور مسلم شریف کے شارح شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, اور آج کر کے شیخ الحدیث سہارنپور کے مولانا یونس صاحب بھی ہیں. لیکن جس کو اسباب ہوں وہ اس سنت کو نہ چھوڑے. جو معذور ہیں مجبور ہیں اور معذور بھی ہیں. تو عرض کر دیا کہ یہ اس گناہ کو چھوڑو, یہ معمولی گناہ نہیں ہے, دل کا ستیاناش کرتا ہے. بد نظری کی گناہ سے بہت سے لوگ خانقاہوں میں رہ کر کے بھی ولی اللہ نہیں ہوئی. مولانا رومی فرماتے ہیں اس کی وجہ کہ ایک گھر میں 2 چور گھسے, اور اس زمانے میں چراغ نہیں تھا, پتھر سے پتھر رگڑ کر روئی جلا لیتے تھے, روشنی کر لیتے تھے. تو ایک چور نے پتھر سے کو رگڑا کہ دیکھیں مال کدھر ہے, دیکھ لیا سر. گھر والوں نے بھی پتھر رگڑا تو دوسرا چور تھا اس پر انگلی رکھ دیتا تھا, بجھ جاتی تھی روشنی, جس سے چوروں کو خوب موقع ملا مال لوٹنے کا. آج کل بہت سے سالک ذکر و تہجد سے, تلاوت سے, بزرگوں کی صحبت سے قلب میں نور پیدا کرتے ہیں. شیطان اس پر انگلی رکھتا رہتا ہے, کوئی گناہ میں مبتلا کر کے اس کو بجھاتا رہتا ہے. لہذا ربنا اتمم لنا نورنا, ان کا نور تام نہیں ہونے پاتا, ہمیشہ خام رہتے ہیں اور نسبت اعلیٰ ان کو حاصل نہیں. دوستو ہمت کر لو, اللہ کے نام پر اختر کو یہ للہ دے دو. میں چندہ نہیں مانگنے آیا ہوں, اللہ کے نام پر گناہ چھوڑنے کا وعدہ کر لو, یہی ہمارا للہ ہے, اور اس میں کچھ فائدہ نہیں. کسی دن جنازہ اترے گا, حافظ عبد القدیر صاحب میری طرف دیکھتے رہو, کسی دن جنازہ دفن ہوگا. آپ بتاؤ کہ مرنے کے بعد کیا کوئی گناہ کر سکتا ہے انسان؟ تو مرنے کے بعد جو گناہ چھوڑنے والے ہو, زندگی میں چھوڑ کر کے انعام ولایت لے لو. جیتے جی اللہ پر فدا ہو جاؤ, مردہ کیا اللہ پر فدا ہوگا, جیتے جی اللہ پر فدا ہو جاؤ, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا نوازش کرتا ہے. سارے عالم میں دھوم مچا دے گا. آپ چھپاتے پھرو گے اپنے کو, سارا عالم آپ کے تقویٰ کی خوشبو کے پیچھے پھرے گا. خلقے پسے دیوانہ وہ دیوانہ بکارے, خلقے پسے دیوانہ وہ دیوانہ بکارے. مخلوق اس دیوانے کے پیچھے پھرتی, اور جو مرنے والوں کے دیوانے ہیں بس کیا کہیں. آج سب سے بڑا عذاب بدنظری کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے قرب سے محروم رہتا ہے. دوستو بتاؤ اس سے بڑا کوئی عذاب ہے کہ انسان اپنے اللہ کی نسبت خاص نہ پائے اور ہمیشہ گناہوں کے اندھیروں میں چمگادڑ کی طرح زندگی گزار دے, اور مرنے کے بعد جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے تقویٰ اور تزکیے سے میرے قرب خاص کو حاصل کیا تھا, تو کیا کہے گا کہ میں حسین مرنے والے اور ہگنے والوں کے چکر میں تھا. آپ کے قرب کو کیسے پاتا, اونٹ کا عطر کیسے لگ سکتا ہے جبکہ بلی کا پیخانہ بھی لگائے ہو؟ کوئی اونٹ کا عطر لگا سکتا ہے اس کو؟
اللہ تعالیٰ بھی اپنا قرب اس ظالم کو نہیں عطا فرماتے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو قلب کی حفاظت نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کے ماضی کو مت یاد دلاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ اس لیے میں نے میر صاحب کا نام لے کر ایک مضمون پیش کیا ہے، مگر یہ نہ سوچنا کہ میر صاحب کے لیے کہا ہے، سب کے لیے کہا ہے۔ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کے، علی گڑھ یونیورسٹی مشہور ہے نا۔ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، یہ میں ان کی تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں، عام حالات پیش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بدگمانی مت کرنا۔ ہم جانتے بھی نہیں کہ یونیورسٹی میں جب تھے ہماری ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ مجھ سے جب ملے 35 سال کے تھے کراچی میں، مجھے انڈیا میں ان کی ملاقات نہیں حاصل تھی۔ میں نے ایک مضمون فرضی بنایا، ان کو استعمال کر لیتا ہوں، اور یہ استعمال پر راضی و خوش بھی ہیں، ان کو ناراضگی نہیں۔ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے۔ مت کرے تحقیر کوئی میر کی، مت کرے تحقیر کوئی میر کی، رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے۔ دیکھو الیکشن کے زمانے میں ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو گالی دیتی ہے اور کچھ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی پارٹی کسی کو کچھ نہیں بول سکتی، لیکن جب انتخاب میں کامیاب ہو گیا وہ، اس کے بعد اگر اس کے سامنے گستاخی کرو گے تو جیل خانے جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں بھی نفس و شیطان کے الیکشن میں جب تک کہ مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت تک اس کی آبرو علی مارز الخطر ہے، لیکن جب اس نے نفس و شیطان کو پٹخ دیا اور اللہ کا ولی ہو گیا، اب اس کو روغن کنجد مت کہو، اب روغن گل ہے وہ۔ روغن گل روغن کنجد نہ مان، آفتاب دید و جامد نہ مان، روغن گل روغن کنجد نہ مان۔ اب جب روغن گل ہو گیا گلاب کی صحبت سے، اس کو تلی کا تیل مت کہو، آفتاب دید و جامد نہ مان۔ جب برف نے سورج دیکھ لیا اور پگھل کر پانی ہو گیا، اب اس کو پانی کہو، برف مت کہو، جامد مت کہو۔ تو یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا آنا آج خود نہیں ہے، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ ہاں تیسری نظر بھی پڑی تو ایسی سخت تھی، اسی نظر کا صدقہ ہے جو آپ لوگ مجھے اپنی نظر میں لیے ہوئے ہو۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کا صدقہ ہے، جب کتا بھی محروم نہیں رہا تو آخر اختر تو انسان۔ آج جس بہت سے ایسے دوست جو آج سے 25 سال پہلے میری دعا سنتے تھے کہ اے خدا سارے عالم میں اختر کے درد کو نشر فرما، تو اس وقت بھی وہ مجھ سے نیک گمان رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ آج دیکھو کہ آج میں امریکہ، کینیڈا، ایڈمنٹن، بفلو، ٹورنٹو، ساؤتھ افریقہ، دربن اور کیپ ٹاؤن، جوہانسبرگ، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ، بنگلہ دیش، ہندوستان، ہر جگہ سے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں کہ کب آؤ گے۔ اختر میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کی کیا بات ہے۔ تو دوستو اب میں اپنے موضوع کو پیش کرتا ہوں۔ دلیل اپنے آپ کو دیندار وہ دلیل تو بیان کر دیا کہ فلا تزکوا انفسکم قد افلح من زکاہا کا حکم فرمایا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کو مزکا مت کہنا۔ وہاں تزکیے کے معنی ایک جگہ واجب ہے تم کو اپنی اصلاح، دوسری جگہ ہے کہ نسبت تزکیہ مت کرو اپنی طرف۔ فلا تزکوا وہاں نفی ہے، نسبت تزکیہ مت کرو کہ میں پاک و صاف ہو گیا۔ اپنے کو سارے عالم سے اگر تکبر سے بچنا ہے، یہ حج و عمرہ اور تمام مدارس اور اہتمام اور درس بخاری شریف کے بعد بھی اگر دل میں تکبر ہوا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ لہذا حکیم امت فرماتے ہیں کہ دو جملہ جو استعمال کر لے گا تکبر کی خطرناک بیماری سے نجات پا جائے گا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہیں رہے گا۔ نمبر 1 کہ اے خدا میں سب سے کمتر ہوں تمام مسلمانوں سے فی الحال، اور سارے کافروں سے، جانوروں سے، سور و کتوں سے بھی کمتر ہوں،
فی المعال، یعنی ہمیں نہیں پتا ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ شیخ عبد القادر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، آسن تو بنی چستی و چالاکی ایما چو سلامت بلبے گور برین، جب میں قبر میں ایمان کو سلامتی سے لے جاؤں گا، پھر میں کہوں گا ہاں عبد القادر تو نے خوب تیزی سے آخرت کا کام بنایا۔ اس لیے دوستو اپنی بڑائی کبھی نہ سوچو، اور غصہ کی بیماری بھی تکبر کی اولاد ہے، یاد رکھو اسے۔ اور شیخ کے ڈانٹنے سے جس کے اندر اعتراض اور نفرت پیدا ہو، یہ دلیل ہے کہ بہت ہی بڑا متکبر ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اپنی شان کیوں بنائی؟ شان مت سمجھو، شان قیامت کے دن تمہاری اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ شیخ کے پاس جاؤ، اپنی شان کو مٹا کر جاؤ۔ خواجہ صاحب نے جب بیعت کی حکیم الامت سے تو ایک پرچہ بھیجا۔ کیا پرچہ؟ اس میں کیا درخواست تھی؟ مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ جس کو اپنے نفس کو مٹانا نہیں مٹا سکتا وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ بتاؤ کلمے میں لا الہ پہلے ہے یا الا اللہ؟ تو جو اپنے نفس کا بھی الہ کو مٹا دو، انشاءاللہ جس دن نفی لا کی تلوار زوردار لگی اور نفس میں اپنے تمام خواہشات بد کے فنا ہو گیا، اسی دن آپ کو سارے عالم میں الا اللہ نظر آئے گا۔ جدھر جاؤ گے وہیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، یہ آپ لوگوں کی برکت سے اچانک یاد آتا ہے مجھے، میں پہلے سے نہیں سوچتا کہ کیا بیان کروں گا۔ مفتی صاحب پورے سینہ سے جس بندے پر چاہے اپنی تجلی ظاہر کر دے، انتخاب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تجلی کے مرکز کو انتخاب کرنا اللہ کے پاس ہے، مالک ہے، وہ مالک ہے، جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینہ سے۔ اور بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میکدہ مجھ کو، اختر کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میکدہ مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے۔ میرا کلام چھپنے دو انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھنا کہ اختر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اشعار ظاہر فرمائے۔ کتنا وقت ہو گیا بھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ 10 بجنے میں 35 منٹ ہے 9:40۔ کیا 10 تک بیان جاری رکھوں؟ 20 منٹ اور دیکھو بھائی، یہ رات جو ہے بہت دن کے بعد آیا ہوں، بہت ہمت کر کے آیا ہوں۔ اگر حضرت مفتی صاحب تشریف نہ لے جاتے اور شربت ہمت افزا نہ پلاتے تو آنے کی ہمت نہیں تھی، بالکل ہمت نہیں تھی۔ تو میں جس آیت کو پیش کیا تھا، میں وجود قیامت پر دلائل پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنے شیخ سے سنا۔ انشاءاللہ تمام دنیا کے سائنسداں اور کفار اور مشرکین بھی اگر بیٹھے ہوتے اس وقت تو قیامت کے وقوع کو تسلیم کر کے اٹھتے۔ ایک مشرک اور کافر کھڑا ہوا جس کا نام عاص بن وائل ہے، اس نے پرانی ہڈی کو ہاتھ سے ملا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ کیا آپ کا خدا اس بوسیدہ ہڈی کو جس کو میں نے مل کر فضاؤں میں ہواؤں میں اڑا دیا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر لے گا؟ کیسا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب سکھایا۔ پیغمبروں کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے جواب سکھا دیا کہ اے نبی اس ظالم کا جواب دے دو، قل آپ جواب دے دیجئے، یوحی الذی انشأہا اول مرہ، اس بوسیدہ ہڈی کو جو انسان مر گیا اس کی تمام لاشیں پھر گئی، کسی نے جلا کر راکھ کر دیا، کسی نے دریا میں پھینک دیا، جہاں جہاں بھی وہ لاش منتقل ہو گئی، اللہ تعالیٰ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ بھی اس کو زندہ کر دے گا۔ انشأہا اول مرہ، کیوں؟ وہو بکل خلق علیم،
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ماضی کو، حال کو، استقبال کو خوب خوب جانتا ہے کہ کدھر گیا میرا مخلوق. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ماضی سے بھی، حال سے بھی، اور مستقبل میں جہاں جہاں وہ بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا، خدا کے علم سے اس کا انتشار دور نہیں ہو سکتا. اب اس کی تقریر میرے شیخ کی سنیے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اول مرتبہ جس اللہ نے پیدا کیا تو انسان سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا. جواب سنیے اللہ کا. یہ جواب ایسی تھوڑی اس میں سمندر، کوزے میں سمندر ہے. اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے انسان کو منی سے پیدا کیا. اب سنیے میرے شیخ کی تقریر. یہ انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تخلیق اول کی شرح ہو رہی ہے. تخلیق اول انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ منی سے. اور منی خون سے بنتی ہے، اور خون غذاؤں سے بنتا ہے، اور غذائیں سارے عالم میں منتشر ہیں. ماں باپ کی غذائیں اگر اس کا کوئی انسان کا جز مدینہ شریف کے اجوا اور عنبر اور کھجوروں میں ہے تو اس کا باپ حج کرنے جائے گا، وہی کھجور کھائے گا جس میں علم الہی میں اس کا ذرہ رکھا ہوا ہے. اگر اس کے باپ کی منی کا کوئی ذرہ یعنی خون کوئٹہ کی بکریوں میں اور کوئٹہ کی پہاڑوں کے گھاسوں میں ہے تو کوئٹہ کی بکریوں کو وہ گھاس کھلائی جائے گی، اور ان پہاڑوں پر اللہ ان کے دل میں ڈالے گا ان بکریوں کی کہ تم فلاں فلاں پہاڑ پر جاؤ اور ان گھاسوں کو کھاؤ جس کے اندر میرے فلاں بندے کا جو کراچی میں رہتا ہے اس سے پیدا کرنا ہے. وہ کراچی آئے گی، حیدرآباد آئے گی بکری، اور اس کا گوشت پہنچے گا. پھر وہ گھاس اور تنکے جہاں جہاں اس کی پیدائش ہے، ذرات تخلیقی ذرات غذائیں، وہ سب کے سب وہ بکری کے ذریعے سے اس کو پہنچے گی. اگر یہ انسان قندھاروں کے اناروں میں چھپا ہوا ہے تو وہ قندھار کے انار امپورٹ ہو کر آئیں گے پاکستان میں، اور اس کے باپ کو انار کھلایا جائے گا. اگر اس کا کوئی جز انسان کا جو پیدا ہونے والا ہے آسٹریلیا کے گندم میں ہے تو پاکستان مجبور ہوگا اس گندم کو منگا کر اس کے ماں باپ تک وہ پہنچے گا. اگر ملک شام کے سیبوں میں ہے وہ تو شام اس کو حج نصیب ہوگا اور شام کا سیب مکہ شریف میں کھائے گا. اگر لیبیا کے کیلوں میں ہے تو لیبیا سے مکہ شریف آئے گا کیلا لمبا لمبا، اور اس کا باپ کھائے گا. اس کیلے کے ذریعے سے اس کے وہ ذرہ جو پیدائش کا ہے اس کے جسم میں چلا جائے گا اور خون بن جائے گا. اور پانی دریائے سندھ جو جھیلم سے چلتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا آ رہا ہے، جن جن معدنیات جن جن کانوں سے گزرتا ہے، جن جن پہاڑوں سے گزرتا ہے، وہاں اگر اس کا ذرات ہے تو دریائے سندھ کا پانی اس کو جسم میں جائے گا اور وہ ذرہ علم الہی میں اس کے جسم میں داخل ہوگا. اور اس کے بعد جب اس کا ابا تمام ذرات اور بکھری ہوئی سارے عالم میں بکھری ہوئی منتشر غذاؤں کو اور پانی کو کھا پی لے گا، اس سے اللہ تعالیٰ خون میں اس کو جمع کر دے گا اس کی پیدائش کے اجزاء کو، اور خون سے پھر منی کے اندر اس کو منتقل کرے گا. پھر منی سے اس قطرے میں اس کو منتقل کرے گا جس سے کہ اس کی نطفہ منجمد ہوگا اور انسان بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اے انسان بے ظالم، تو قیامت کا انکار کرنے والا، سارے عالم میں تو منتشر تھا، سارے عالم میں تو منتشر تھا. تو لیبیا کے کیلوں میں تھا، شام کے صوبوں میں تھا، قندھار کے اناروں میں تھا، آسٹریلیا کے گندم میں تھا، اور پہاڑ کی بکری کوئٹہ کی پہاڑوں بکریوں میں تھا. ہم نے کس کس طرح سے سارے عالم سے ان غذاؤں کو تیرے باپ تک پہنچایا اور ان غذاؤں کو کھا کر تیرے باپ کے اندر خون بنایا، پھر خون سے منی بنایا، منی سے وہ قطرہ الگ کیا جس سے تجھ کو پیدا کرنا تھا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سکھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ جواب دیجیے اس نالائق کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے کہ سارے عالم میں تو منتشر تھا اور ہم نے تلاش کر لیا تجھ کو، پہلی دفعہ پیدا کر دیا، ایک دفعہ جمع کر دیا تجھ کو، تو دوبارہ مجھ پر جمع کرنا کیا مشکل ہے. جب سارے عالم کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے تیرے باپ کے نطفے میں اور تجھے ایک دفعہ جمع کر لیا تو دوبارہ پھر تجھ کو ایمان لانے میں کیا مشکل ہے. اب ایک دعا سکھاتا ہوں
کہ جس کی برکت سے ہم قیامت کے لائق ہو جائیں اور سرخرو ہو جائیں اور قیامت میں رسوا نہ ہوں. وہ بخاری شریف کی دعا ہے. اللہم الہمنی. ایک کافر اپنے بیٹے صحابی کے ساتھ حاضر ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے. اس کافر نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ یہ مضمون آج میں نے بس پر بیان کیا ہے. اچانک وارد ہوا. میرے دوستوں نے کہا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا مضمون سنا. یہ آپ لوگوں کی برکت اور سفر کی برکت. میرے کوچ بس میں 20 آدمی نے سنا. اس کو ٹیپ نہیں ہو سکا تھا. دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس تفصیل سے مضمون عطا ہوا. یہ دعا اس کو سمجھ لو اور آج سے اپنے اوپر لازم کر لیجئے. انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں گے سب کے سب. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لائے تو تجھ کو 2 نعمت دوں گا. کچھ دن کے بعد وہ ایمان لے آیا اور کہا آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آیا. فرمایا لے، دو نعمت کو دینے کا وعدہ تھا، دونوں لے لے. وعدہ رسالت ہے، یہ عام انسانوں کا وعدہ نہیں ہے. نمبر 1 ہمیشہ یہ دعا کر، اللہم الہمنی رشدی. اے اللہ مجھے اپنی ہدایت کی باتیں دل میں ہمارے الہام فرماتے رہیے. الہمنی امر ہے، بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں 2 زمانہ ہوتا ہے، حال اور استقبال. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی خوشی اور ہدایت کی راہوں کو اس وقت بھی میرے دل میں ڈالتے رہیے اور آئندہ بھی ڈالتے رہیے. کیونکہ آپ کا اگر الہام ہدایت ہمارے قلب کو نصیب نہیں ہوگا تو ہمارے اجسام اگر آپ کے الہام سے محروم ہو گئے تو گناہوں کے گٹر میں پڑ جائیں گے. ایک نعمت ہو گئی، مگر رشد کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف سے مدد لینی پڑے گی. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت مقتبس ہیں انوار قرآن سے. آپ کے تمام علوم نبوت اقتباس کیا گیا ہے قرآن شریف کے اللہ کے کلام سے. چنانچہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن شریف میں کہاں رشد آیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الیکم الایمان، ہم نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دل میں اس کو رچا دیا، مزین کر دیا، راسخ کر دیا. وکرہ الیکم الکفر، اور مکروہ کر دیا تمہارے دل میں کفر کو، والفسوق، اور گناہ کبیرہ اور نافرمانیوں کو، والعصیان، اور ہر قسم کے گناہوں کو. یہ تعمیم بعد تخصیص ہے. فسوق خاص ہے، بڑے گناہ، فاسق اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو. اور عصیان ہر نافرمانی کو شامل ہے. اس کو بلاغت میں کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص. مختصر المعانی ہے یہ. تو ہم نے اے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلوں کو ایمان کو محبوب کر دیا، اور تمہارے دلوں میں ہم نے کفر کو، نافرمانی، بڑے گناہوں کو بھی، اور تمام قسم کی نافرمانیوں کو مکروہ کر دیا. مکروہ کے کیا معنی ہیں اور محبوب کے کیا معنی ہیں؟ علامہ شامی لکھتے ہیں المکروہ ہوا ضد المحبوب. المکروہ ہوا ضد المحبوب. مکروہ فعل وہ ہے جو محبوب کا ضد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں متضاد لفظ کو نازل فرمایا کہ حببہ تو یہ ہے کہ ایمان محبوب کر دیا. وہ کر رہا کیا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ، اس کا دشمن کفر، دشمن کامل. فسوق اور عصیان دشمن ناقص. دشمن ناقص سے دوستی کرو گے تو ایمان ناقص ہو جائے گا، اور دشمن کامل کفر سے دوستی کرو گے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. لہذا حببہ اور کر رہا یاد رکھو، 2 نعمتیں دی. حببہ بھی ہے بعضوں کے دل میں، مگر وہ حببہ کامل نہیں ہے، کیونکہ کر رہا ان کے پاس نہیں. ہر وقت گناہ کے چاٹ پڑی ہوئی، گناہوں کی چاٹ کھانے والا اس کا دل اچاٹ رہتا ہے، کبھی سکون نہیں پائے گا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا
کہ جو شخص اپنے دل میں ایمان کو محبوب پائے اور کفر اور نافرمانیوں کو مکروہ پائے، اللہ کے تمام گناہوں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس لیے حببہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ کرہا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ اللہ نے اس لیے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ اگر ہو تو یاد رکھو، اگر تم اپنے دل میں میری محبت پاتے ہو تو یہ میری ہی طرف سے تم کو عطا ہے۔ اے خلق، اے مخلوق، اے خلق، میری عطاؤں کو اپنی نسبت مت کرنا، یہ عطا خالق ہے۔ حببہ بھی کر رہا بھی، تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا فرمائے، محبت اللہ میاں کی محسوس ہو اور گناہوں سے نفرت ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا کہ وہ جو میرے نبی نے سکھایا ہے تم کو، اللہم الہمنی رشدی، تو راشدون بندہ اگر ہے اور وہ رشد کی نعمت تم چاہتے ہو جس کی دعا ہم سے کر رہے ہو، اس کی تفصیل میرے کلام سے سیکھ لو کہ رشد کے معنی کیا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی یعنی جس کے قلب کو ہم رشد اور ہدایت کا الہام کریں گے، اس کے قلب میں میری محبت داخل ہوگی اور میری نافرمانی سے عداوت و نفرت اور کراہت عطا ہوگی۔ لہذا جب یہ دعا مانگو مناجات مقبول کی، اللہم الہمنی رشدی، تو پوری تفصیل سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دعا ہمارے لیے قبول فرمائی، اور ضرور قبول فرمائیں گے، اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو دعا کا حکم ہی نہ دیتے، ادعونی استجب لکم۔ آپ بتاؤ، کوئی ابا کہے بیٹوں مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا، تو بیٹے کو شک کرنا جائز نہیں، بندوں کو بھی شک کرنا جائز نہیں۔ لہذا جس کو اولئک هم الراشدون کا فرد بننا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہمارے قلب کو الہام عطا فرما تاکہ ہمارے اجسام آپ کی مرضی پر فدا ہوں، قلب بھی قالب بھی، اور آپ کی محبت ہر وقت ہم اس پر فدا ہوتے رہیں، اور آپ کی ناراضگی سے بچتے رہیں۔ اس میں تینوں زمانہ موجود ہے۔ کس میں؟ الہام میں، رشد ہدایت میں، رشد کی الہام میں، تینوں زمانہ ہے، کیونکہ مضارع سے امر بنا، اور امر مضارع میں دونوں خاصیت ہے، حال اور استقبال۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ جو اپنی حال کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس بات کی کیا بات ہے کہ جو شخص اپنے حال کو درست کر لیتا ہے، مالک کو راضی کر لیتا ہے، روگا کے ان کو منا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو درگزر فرما دیتا ہے، اور جس کا حال درست ہو جاتا ہے اس کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ نور تقویٰ سے تابناک کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب بعض وقت میں ہدایت کی بات دل میں آ گئی اور تینوں زمانے کا اس میں اصلاح موجود ہے، ماضی درست ہو جائے، حال درست ہو جائے، مستقبل بھی۔ اولئک هم الراشدون جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا ہے کہ جس کے قلب کو ہم اپنی محبت دیں گے اور کفر و فسق و نافرمانی سے کراہت دیں گے تو وہ دماماً راشدون ہو جائیں گے۔ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام پر، جملہ فعلیہ سے نازل نہیں فرمایا، کیونکہ اہل محبت پھر کبھی نہیں گمراہ ہوتے۔ اہل محبت کے بارے میں خواجہ صاحب کا شعر ہے، سرے زاہد نہیں یہ سرسرے سودائی ہے، اب تو میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، سرے زاہد نہیں یہ سرسرے سودائی ہے۔ مولانا علامہ لوسی فرماتے ہیں کہ محبت کی لغت کوئی بغیر دونوں ہونٹ ملائے ادا کر دے۔ کوئی ہے یہاں بڑا قاری، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ محبت کا لفظ ادا کیجئے، کھڑے ہوئیے، ذرا کھڑے ہو جاؤ، دیکھو محبت کو ادا کرو مگر دونوں ہونٹ کو ملنے نہ دو، کوشش تو کرو، ہو نہیں سکے گا، بیٹھ جاؤ۔ تو علامہ لوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ محبت کی جب لغت بغیر دونوں ہونٹ کے نہیں ادا ہو سکتے
تو معلوم ہوا کہ محبت کی لغت خود متقاضی وصل دوام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کریں گے وہ گناہوں پر دوام نہیں کر سکتا ہے. استغفار و توبہ اور اشکبار آنکھوں سے اپنے وصل کو بحال کرا لے گا. محبت کبھی مچھلی کو پانی سے محبت ہے. آپ بتاؤ کہ مچھلی کو اگر ڈرایا جائے کہ آج کل بڑی مچھلیاں آئی ہیں, بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل رہی ہیں, تم چند دن دریا سے باہر گزار لو ورنہ کسی بڑی مچھلی کا لقمہ بن جاؤ گی, تو کیا مچھلیاں باہر نکل آئیں گی؟ وہ کہے گی کہ باہر نکلتے ہی مجھے موت آ جائے گی, مرنا ہے تو یہی مرنا ہے. پانی جیسے معشوق کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاس, اے دنیا والو دریا سے باہر خشکی میں ہزاروں رنگینیاں پیدا کر لو, مگر ماہیاں را بایبوست جنگ ہاس, ماہیوں کو خشکی سے موت ہے, جنگ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے عاشقین یاد رکھو, اگر کبھی شیطان ان کو دریا سے نکال لے تو باہر نہیں رہ سکتے. ففروا الی اللہ, فرار اختیار کر لیں گے اور دریا میں جا کے پھر قرار اختیار کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اشک ندامت بھی دے دیا ہے. اشک ندامت کو شہیدوں کے خون سے زیادہ برابر وزن کرتا ہے اللہ تعالیٰ. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. گنہگار جب روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پڑھنے والوں سے ان کی آہ و نالوں کو اور آہ و فغاں کو, اشکبار آنکھوں کو, تڑپتے ہوئے قلب کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. اس لیے کسی گنہگار اشکبار کو حقیر سمجھنے والا چمگادڑ ہے, چمگادڑ نابینا ہے, اس کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے, اور موتیا کا وزن اس پر فٹ ہو جائے گا جو مجھ سے خلوت میں پوچھ لینا. آنکھوں میں موتیا جب آتا ہے کچھ نظر آتا ہے, آپریشن کرانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ خانقاہوں میں اس کا آپریشن ہوتا ہے, اور ڈیپریشن بلا آپریشن اچھا ہو جاتا ہے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. دوسرا نعمت کیا ہے کہ اے اللہ ماضی حال مستقبل آپ کی رحمت سے سب درست ہو جائے گا. جب آپ رشد کا الہام کریں گے تو ہماری حالت درست ہو جائے گی اور مستقبل بھی ہمارا روشن ہو جائے گا, کیونکہ الہام الہمنی امر ہے مضارع سے, اور مضارع میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہے. اس دعا کی برکت سے میرے حال کی اصلاح اور میرے مستقبل کی ضمانت آپ کی امانت ہو جائے گی اور اس کی آپ کی کفالت ہو جائے گی. مگر ہمیں اپنے نفس سے ڈر ہے. واعذنی من شر نفسی. بتاؤ راستہ چلتے دل کہتا ہے کہ یہاں نظر مت ڈالو, اس عورت کو مت دیکھو. دل کہتا ہے یا نہیں؟ ہدایت ہو گئی یا نہیں؟ الہام ہو گیا. لیکن نفس کی شرارت ایمان کی حرارت کو بجھا رہی. نفس کہتا ہے میاں دیکھ لو پھر دیکھا جائے. آج تو عیش سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے. ظالم غالب کے شیروں کا سہارا لیتے ہو. غالب کوئی ولی اللہ تھا, عاقبت کی خبر تو اللہ نے بتا دی. عاقبت تو درکنار, اسی وقت عذاب شروع ہو جاتا ہے. دوستو درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہے. دلیل بھی سن لو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فائے تعقیبیہ ہے جس میں تاخیر نہیں ہوتی, ثم تاخیر کے لیے آتا ہے. فائے تعقیبیہ ہے کہ اگر تم نے مجھ کو ناخوش کر کے حرام لذت حاصل کی تو تمہارے قلب پر میں بے کیفی عذاب اور تلخی حیات فوراً مسلط کر دوں گا, اور اس حیات کو تم کو حیات نہیں کہوں گا, معیشت کہوں گا. فإن له معیشۃ ضنکا. اور اگر گناہ چھوڑ دو گے, تقوی والے اللہ والے بن جاؤ گے, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, تو ہم تم کو پاکیزہ حیات دیں گے. وہ حیات اس قابل ہے کہ تمہارا خالق حیات تمہاری حیات کو حیات سے تعبیر کرے گا. اور اگر تم نے گناہ نہ چھوڑا تو یاد رکھو ہم تمہارے لیے حیات کی لغت, حیات کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہیں گے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جیتا ہے جانور کی طرح جیتا ہے. اس کی حیات اس قابل نہیں کہ اس کو میں حیات کہوں, کیونکہ خالق حیات سے
دور ہو چکا ہے اور خالق حیات کو ناراض کر چکا ہے، حرام لذتوں کی درآمدات کا عادی ہو چکا ہے، ہر وقت چوری کی عادت ہے، جہاں دیکھو حسینوں کا نمک چکھتا رہتا ہے، زندگی اس کی تلخ ہو جائے گی۔ ایک ظالم نے کہا کہ میں بدنظری کرتا ہوں مگر ہر وقت مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا جب تم دیکھو گے کسی کی وائف تو تم کو کھانی پڑے گی ولیم 5 نیند کے لیے، اور خراب ہو جائے گی تمہاری کوائف، اور برباد ہو جائے گی تمہاری لائف، اور جگر میں گھستا رہے گا ہر وقت اس کا نائف مانے چاقو، نائف مانے چاقو۔ اب اس کو اردو شعر میں سن لو۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ اور اللہ والوں کے ہاتھ دیکھو جس کو نیند نہ آتی ہو، خانقاہوں میں جا کر دیکھو جہاں آہوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ لوگ خانقاہ کو کہتے ہیں کہ یہ حلوہ مانڈے کی جگہ ہے، یہ حاسدین کی باتیں ہیں۔ جو سچے اللہ والے ہوں کہیں خانقاہ کی تعریف سن لو، جس کی آہ سے جاہ نکل جائے اور جس کی آہ سے باہ نکل جائے اور خالص آہ رہ جائے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے بس انشاءاللہ۔ اس لیے خانقاہ کی تعریف پر میرا شعر ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اس آہ سے باہ نکالو، شہوت سے توبہ کرو اور جاہ اور بڑائی کو بھی نکالو۔ جب آہ سے جیم نکل جائے جاہ ختم اور آہ سے باہ نکل جائے تو خالص آہ رہے گی، پھر آہ میں اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ آہ اللہ دونوں ساتھ ساتھ۔ لہذا بخاری شریف کی اس دعا کو آپ لوگ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تم کو 2 نعمتیں دیں گے، تو اس دونوں نعمت کو یاد کر لو، انشاءاللہ حببہ بھی پا جاؤ گے، وکرہا بھی پا جاؤ گے۔ جو یہ دعا مانگے گا کہ اے اللہ الہمنی رشدی، مجھے ہدایت کی راہیں دل میں ڈال دے، اور اس وقت بھی ڈال دے، مستقبل میں بھی ڈالتے رہیے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے الہام ختم کر دیا رشد و ہدایت کے، تو ہمارے اجسام بربادی کی طرف گر جائیں گے۔ ایک دیکھو دوستو، قیامت جب آئے گی کہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تب اللہ تعالیٰ سورج و چاند کو گرا دیں گے، آسمان و زمین کو گرا دیں گے کہ جب ہمارے نہ رہے تو یہ شامیانے کس کے لیے ہیں؟ یہ قیامت کی خاص دلیل ایک اور بھی ہے کہ جب ہمارے نہ رہے تو یہ امریکہ اور جاپان اور جرمن کے کافروں کے لیے نہیں ہے سورج چاند اور ستاروں کے شامیانے، ایسے رنگین شامیانے۔ جب ہمارے نہ رہے تو جب اللہ کی غفلت اور اللہ اللہ کرنے والوں کے عدم وجود سے قیامت آئے گی تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام پاک سارے عالم کی جان کائنات ہے۔ جیسے جان نہ رہنے سے مردہ گر جاتا ہے، یعنی ایک شخص جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کی حرکت ختم، مر گیا تو گر جائے گا نہیں، تو جس دن پورے عالم میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا پورا عالم گر جائے گا۔ جان عالم ہے اللہ، جان کائنات ہے اللہ، سورج و چاند سب گر جائیں گے۔ یہ امریکہ ہم بیوقوف سمجھتے ہیں، نادان مسلمان، کہ امریکہ سے ہم کھا رہے ہیں، امریکہ ہماری برکت سے کھا رہا ہے، مسلمانوں کے صدقے میں۔ جب مسلمان نہ رہیں گے تو دیکھوں گا کہ امریکہ کیسے رہتا ہے اور جرمن جاپان کیسے رہتے ہیں، اور جتنے ہائی لینڈ، پولینڈ، تھائی لینڈ، جتنے لینڈ ہیں ان کی سب کی خشک ہو جائے گی لینڈ، سوئٹزرلینڈ۔ تو سمجھ لو دوستو، جب یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک جان عالم، جان کائنات، جان جہاں ہے، تو جس کا دل، یہ تو اجتماعی قیامت ہے کہ پورے عالم میں جب اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا، لیکن ایک انفرادی قیامت بھی ہے کہ جس مومن کا دل گناہوں کا عادی ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اس کے دل کے آسمان گر جائیں گے، اس کے دل کے زمین گر جائیں گی، اس کے دل کے سورج و چاند گر جائیں گے، اس کے دل کے ستارے گر جائیں گے، اور اس کا دل قیامت زدہ ہو جائے گا۔ یہ اس کی انفرادی قیامت ہے۔ اس لیے دوستو کہتا ہوں کہ زندگی کو ایک سانس بھی مالک کی ناراضگی میں مت استعمال کرو۔ اب میری ایک دعا ہے، اب دعا کر لو، بس ختم ہو گیا بیان، 10 بھی بج گیا ہوگا غالباً۔ دیکھو بھائی، اب دعا کر لو، بس 10 پر بس، 10 پر قافیہ بھی بس کا ملتا ہے، 10 بج گیا تقریر بس۔ ایک دعا سکھاتا ہوں کہ اے خدا ہم سب کو، اختر کو، اس کی اولاد کو،
آپ سب کو، آپ کی اولاد کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے اپنے کرم کے دست کرم سے، دست بخشا جانب زنبیل ماں، ہماری جھولیوں کی طرف مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے، ایسا ایمان و یقین عطا فرمائیے کہ اختر کی سانس زندگی اور میری اولاد کی، آپ سب کی، آپ کی خاندان اور اولاد کو ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس میں ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ہماری ماضی کی خطاؤں کو معاف فرما، موجودہ حالت کو تقویٰ کے نور سے روشن فرما، مستقبل کو نور تقویٰ سے تابناک فرما۔ اے خدا، درد دل سے اختر یہ بھیک مانگتا ہے، مسافر ہے، مسافر کی دعا آپ رد نہیں کرتے، اس مسافر کی درد دل کی دعا کو قبول فرما، یہ ایسی محبت، ایسا یقین عطا فرما دے، ایسا تعلق نصیب فرما دے کہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور زندگی کی ہر سانس کو آپ پر فدا کر دیں۔ پھر میری حیات رش کے افلاک، اختر کی خاک، آپ سب کی خاک انشاءاللہ رش کے افلاک ہو جائے گی، کیونکہ خالق افلاک کو آپ ہم نے خوش کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، ایک سانس بھی ناراض کرنا بہت بڑا خسارہ ہے، اس سے بدترین وقت نہیں ہے جو خدا کی ناراضگی میں استعمال ہو، اور اس سے بہترین کوئی وقت نہیں ہے جو مالک پر فدا ہو۔ بس یہ درد دل سے میری دعا ہے، میں آپ کی آمین کے صدقے میں اپنی دعا کی قبولیت کو، آپ کی آمین کو ذریعہ سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات دل سے کہہ دیجئے آمین، اللہ تعالی ہم سب کے لیے دعا قبول فرما دے۔ جس دن یہ گھڑی نصیب ہوئی کہ ایک سانس ہم ناراض نہ کریں، ہر سانس مالک پر فدا رکھیں، واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے، حضرت مفتی صاحب کے صدقے طفیل میں یہ مضمون بیان ہوا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ زندگی جس دن آپ کی ایمان و یقین کی اس مقام پر پہنچ جائے ہم سب کی کہ ہم مالک کو ہر وقت خوش رکھیں، ایک لمحے کو ناراض نہ کریں، تو آپ کی حیات سلاطین کے تخت و تاج سے بہتر ہوگی، آفتاب و ماہتاب کی نور سے آپ کے قلب کو زیادہ روشنی عطا ہوگی۔ مجانین کائنات اور لیلائے کائنات و مجانین عالم یہ کیا بیچتے ہیں دنیا رومانٹک اور وی سی آر اور یہ سنیما والے، کیا جانے سکون کو جو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے میں اپنے عاشقوں کے قلب کو دریائے نور میں عطا فرماتا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے دردساں اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ کل انشاءاللہ تعالی صبح ٹنڈو جام کا سفر ہے، ٹنڈو جام میں جو اثر پڑھنی ہے، اثر تک وہاں رہوں گا، 11 سے 12 تک وہاں مجلس ہے، دینی بات چیت، اور پھر شام کو میر پور خاص۔ کل کون دن ہے؟ اتوار، اور پیر کو ٹنڈو جان محمد اور جھڈو کے گڈو سے ملنا ہے، ایک مرید ہے ہمارا، آپ دیکھیں ملاقات کراؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد حالہ کے لیے حاجی شوکت صاحب نے فرمائش کی ہے، اس سلسلے میں ابھی ہم وعدہ نہیں کرتے ہیں، پہلے مشورہ کرتے ہیں کہ آیا پیر کے بعد کتنا فاصلہ ہے، ایسا تو نہیں بہت زیادہ فاصلہ ہو، اور وہاں ابھی اس پر مجلس سے شورا قائم کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیا صورت ہے۔ سندھی زبان میں میرے واضح کا ترجمہ موجود ہے، جو حضرات اہل سندھ اس کو حاصل کرنا چاہیں یہاں سے مفت حاصل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہو گیا؟